ایک روایت کے اندر جو صحیح مسلم کے اضافی لفظ یہ ہے لا عدوہ، مرض کی کوئی حقیقت نہیں، مطلب چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں، ولا غول، اور بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بھوت پریت نہیں ہوتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف دینے زندہ یا مردوں کی شکل میں آتے ہیں، یا مختلف قسم کی گندی گندی شکلوں میں آتے ہیں تاکہ انسان ڈر جائے اور بھوت پریت والا عقیدہ. تو بھوت پریت کچھ نہیں، دنیا میں کیا کیا ہے؟ انسان ہے جو سب سے بڑا شیطان خود ہی ہے، اس سے بڑا شر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا بھوت اور کیا پریت. ٹھیک ہے. دوسرا جن ہے جو انسانوں کو تنگ کرتے دکھتے نہیں، اور تیسرے فرشتے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہاں بس پریوں کا اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ ہوتا ہے، کوئی پری اور کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو کہا ولا غول، بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں جو سنن ابو داؤد کی، اس میں آپ نے فرمایا رکھا لا عدوہ، بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، ولا حامہ، اور پھر آگے فرمایا الو کا نکلنا کوئی بری بات نہیں ہوتا، الو کا گھر پہ بیٹھنا یا چلانا کوئی بری بات نہیں، ولا پھر آگے فرمایا ولا نوآ، اور پھر فرمایا کہ ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں. تو دیکھیے ایک روایت میں 4 الفاظ آئے، بعد کی روایت میں غول کا لفظ زیادہ آیا، اور اس کی بعد کی روایت میں نوآ، ستارے کا اضافی الفاظ آیا. گویا 6 چیزوں کی آپ نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں. ایک کے بعد ایک 6 ہو گئے. بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ بد فالی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سفر منحوس نہیں ہوتا ہے. پھر فرمایا ستارے کی کوئی اپنی ذاتی تاثیر نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایک چیز جو فرمایا کہ بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 6 چیزیں آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں، جس کو عرب حقیقت سمجھتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچوں میں سب سے سچے ہیں، ان کے الفاظ آنے کے بعد بھی افسوس کی بات کی ان کی امت جو ان کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے کا دعویٰ کرتی ہے، اس مہینے کو، سفر کو مکمل منحوس اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے اذیت دیتی ہے، اس لیے کہ وقت اور زمانے کو اور ایک مہینے کو برا کہہ کر، اسی طرح توہام اور وہم کر کے بدشگونی بدفعلی لے کے شرک اور کفر کرتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے سب سے اعلیٰ مسلمان ہم سمجھتے ہیں. ہمیں یاد رکھیے اس چیز میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا ستارے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی روایت آتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے واقعہ یہ ہوا کہ رات بارش ہوئی، فجر میں جب صحابہ اٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے رب نے تم سے کچھ کہا ہے، تم سے فرماتا ہے. صحابہ نے کہا کیا فرماتا ہے؟ تو کہا تمہارا رب تم سے فرماتا اور کہتا ہے کل رات کچھ لوگوں نے جو ہے کفر پہ گزاری اور کچھ لوگوں نے ایمان پہ گزاری. تو صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا جن لوگوں نے یہ کہا کہ کل رات بارش ہوئی اور اس رات بارش ہوئی تھی، جس نے کہا کہ جو آج رات بارش ہوئی تھی یہ اللہ نے دی تھی تو وہ اللہ پر ایمان لایا، ستارے کے ساتھ کفر کیا. اور جس نے یہ کہا کہ بارش ستاروں کے فلاں بروج میں داخل ہونے سے، سٹارز کے فلاں کنسٹیلیشن میں جانے سے ہوئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ستارے پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا. کل رات کچھ لوگوں نے ایمان پہ گزاری اور کچھ لوگوں نے کفر پہ گزاری. ایمان پر کس نے گزاری؟ جس نے کہا کہ بارش اللہ نے دی، اور جس نے کہا نہیں آج وہ ستارہ وہاں گیا نا، نقشہ یہ بول رہے ہیں نا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ وہ ایمان لایا ستارے پر اور کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آج اللہ رحم کرے ہماری شادیاں کیا بغیر اقرب اور قمر دیکھے طے ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. ستارہ آ گیا، پھر ستارے پر ایمان لائے، رب کے ساتھ کفر کیا. دیکھیے آپ کی ہماری شادیاں نہیں ہوتی، ہماری تجارت ہے نہیں، دن دیکھ لو پہلے ہمارے اقرب نے تو اس کے حساب سے دکان کھولا، بہت برا ہوتا. ابھی تم بول رہے لیکن بعد میں بہت برا ہوتا. اس کے حساب سے طے ہو رہا ہے. ہم شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ توہام، یہ بدشگونیاں، بدفعلیاں کفر اور شرک تک امت کو لے جا رہی ہے اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں رہے. یاد رکھیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھیے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے کوئی مرض متعدی نہیں اور نہ بدفعلی کی کوئی چیز ہے، اور نیک فعل یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے. نیک فعل، پازیٹیو تھنکنگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. نیک فعل، اچھا فعل کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ اچھا فعل کا معنی یہ، جیسا کہ خود صحیح بخاری کی روایت ہے، سہیل جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کی طرف سے صلح حدیبیہ میں مشرکین کی طرف سے بات چیت کرنے آئے تھے، تو جب یہ اندر داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل آ گئے ہے تو کام سہل ہو جائیں گا. سہل عربی میں کہتے ہیں آسان کو. سہیل آ گئے ہے تو اب آسانی ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں اچھا فعل، اچھا شگن لینا. جیسے کہ کوئی کہے ارے ماشاءاللہ آپ آ گئے نا، انشاءاللہ اب کام اچھا ہو جائے گا. اس کا معنی نہیں کہ آپ کی تاثیر سے کام اچھا ہو جائے گا، معنی یہ کہ پازیٹیو ایک مزاج بنانا ہے آپ کو، لوگوں کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کریٹ کرنا ہے کہ اب یہ آدمی آ گیا نا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا کریں. ارے ماشاءاللہ آپ بیچ میں ہیں کیا، پھر مجھے فکر نہیں اس چیز کی، اس لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ نے فرمایا
اچھے کلمہ، اچھا فعل، مجھے تو پسند ہے وہ چیز. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج جو ہم بدفعلیاں کر رہے ہیں، یاد رکھیے بہت بری بات ہے. ہم کچھ مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، عقیقے نہیں کرتے ہیں، دعوت نہیں کرتے، تقریب نہیں کرتے، کھانے پینے نہیں کرتے، نئے لباس نہیں لیتے، نئی تجارتی اور دکانیں نہیں کھولتے. کیوں؟ تو یہ جو منحوس ہے. اور خاص طور سے سفر کے تعلق سے یاد رکھیے، سفر کرتا ہے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کفر اور شرک تک ہمیں لے جائیں گا. ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں بہت احتیاط کرے. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی نہیں، یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے یاد رکھیے وہ مہینہ، وہ گھڑی، وہ پل، وہ وقت اس کے لیے برا ہوتا ہے، لیکن وہ من جملہ ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. یاد رکھیے. اب ہم دیکھتے ہیں سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدفعلیاں، بدشگونیاں لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے موضوع روایتوں کو گھڑ لیا. ایک روایت جو موضوع جو بیان کی جاتی ہے اس کے الفاظ اس طرح سے: جو شخص مجھے سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک موضوع روایت کس نے گھڑ دی کہ جو سفر کے گزرنے کی مجھے خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. مطلب سفر جو منحوس مہینہ تھا چونکہ گزر گیا، جو آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائے گا کہ سفر ہو گیا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. بس اب چونکہ حدیث کے الفاظ ہے جبکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد بے اصل روایت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بس سفر گزر گیا تو آپ نے فرما رہے کیا کہ مجھے کیا کرو، خبر دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا. تو یاد رکھیں ایسی روایتوں سے ہوتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے نا. ابھی دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ایک میسج ابھی سے آئے گا، جو ربیع الاول کی مبارکباد پہلے سے دے اللہ کے طرف اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. دیکھو بھائی میں تم کو ایک مہینہ پہلے اس کی مبارکباد دے رہا ہوں، سفر میں دیتا ہوں ربیع الاول کی. یہ بھی من گھڑت بے بنیاد ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ سب بے اصل چیزیں. جو رمضان کی آمد سے پہلے اس کی مبارکباد دے دے، بشارت دے دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ بھی بے بنیاد بے اصل موضوع روایت ہے. سمجھ رہا. تو لہذا سفر کے تعلق سے ایسی موضوع روایتیں گڑھی گئی جس کی وجہ سے یہ من گھڑت باتیں پھیلتی گئی، جس کی وجہ سے بدعقیدگی ہم میں پھیلتی گئی، جس کی وجہ سے آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں سفر کے مہینے میں، یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کفر اور شرک لے جاتا ہے. لوگ اس مہینے میں دو قسم کے افعال کرتے ہیں، ایک وہ کہ اچھے کام سے رک جانا، اور دوسرا وہ کہ برائی کو ٹالنے کے لیے، خیر لانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. ایک عجیب عقیدہ یہ بھی کہ کچھ لوگ سفر کے آخری بدھ کو منحوس مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بیمار ہوئے تھے تو وہ اس روز کو منحوس مانتے ہیں. اور ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے، وہ کہتا ہے سفر کا آخری بدھ منحوس ہوتا ہے لہٰذا نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جائے. تو وہ کیا کرتے معلوم آپ کو؟ سفر کے آخری بدھ میں پٹاخے پھوڑتے ہیں تاکہ وہ بلائیں دور ہٹ جائے، مصیبتیں دور ہٹ جائے. اسی طرح سفر کے آخری بدھ کے اندر گھومتے اور پھرتے ہیں. کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں سفر کا آخری بدھ چونکہ منحوس ہے، گھومتے پھرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سال بھر گھومتے پھرتے رہیں گے، مطلب سال بھر اچھا جائیں گا. تو تجارتوں کو بہت سے علاقوں میں چھٹی دی جاتی ہے، لوگ چھٹیاں مناتے ہیں اس روز. کیوں؟ تو ایک بولتا ہے منحوس ہے اور دوسرا بولتا ہے نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جا رہی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو گویا عجیب اور غریب فلسفے سفر کے تعلق سے، اور اتنے عجیب و غریب فلسفے کہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. کیا مسلمان ایسے عقیدے پہ رکھ سکتا ہے؟ تو میں کہوں ہاں بھائی ہم مسلمان ہی ہیں اور ایسے عقیدوں کے ہم حامی لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کا پاک اور شفاف عقیدہ ہم نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کی پاک اور شفاف تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کے زبردست ایسا عقیدہ جو انسان کو صرف آخرت کی دنیا میں بلند کرتا ہے. معلوم آپ کو؟ دنیا میں اونچا کرتا ہے ایسا عقیدہ. دیکھیے ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ چاند کسی معبود کے سر پر ہے، وہ اس کے سر کا تاج ہے. آج ہم جانتے نیل آرمسٹرانگ اور اس کے بعد کئی لوگ جا کے اس پہ آ گئے. اب آپ کیا بولیں گے؟ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے سورج اور چاند یہ معبود ہے، آج بھی کہتے ہیں معبود ہے. آج ہم جانتے ہیں انسان چاند پر گھر بنانے کی پلاننگ کر رہا ہے اور وہاں بہت سارے انسان رہتے بھی، آتے جاتے رہتے ہیں. تو کوئی معبود کے سر پر اس کے اوپر جا کے رہ سکتا ہے کہ بتائیے؟ ایک زمانہ تھا لوگ جتنے ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے تھے ان کے نام دے رکھے تھے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ خیر شر لانے والا. ٹھیک ہے، آج جدید سائنس نے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز کو ایجاد کر لیا. اب تو نام دیتے تھے زندگیاں چلی جائیں گی، اور کون کیا تاثیر رکھتا ہے وہ بھی دیتے زندگی چلی جائیں گی. سورج بڑا ہے یہ تاثیر رکھتا ہے، وہ جو ہے گرو یہ تاثیر رکھتا ہے، اور جو ہے جو ستارے اور سیاروں کے نام ہے مارس، جوپیٹر اور سیٹرن، یہ سب سارے ان سے ان کے عقید ہے تو یہ دکھتے ہیں. لیکن آج جدید سائنس کری ان سے بھی کئی لاکھوں درجے بڑے ستارے سیارے، ان کا اثر تو زیادہ ہوتا ہوگا نا ان کے مقابلے میں. آج تو مشرکین کی جدید سائنس نے کمر توڑ کے رکھ دی، یاد رکھی. اور ہمارا مسلمان بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اسی کی طرف. کسی ایک آدمی کو سائنس کے اس دور میں یہ کہا جائے کہ چھینک آنے سے کام نہیں ہوتا ہے،
ہنسیں گے اور بولیں گے اچھی کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی ہم کو پتا ہے. تو اسلامی عقیدہ نہ صرف آپ کو سربلند کرے گا، کامیابی دیں گا آخرت میں، یہ عقیدہ دنیا بھی آپ کی سکسیسفل کریں گا. اندر دنیا میں بھی آپ اونچے کہلا جائیں گے کہ کیا قوم ہے یار، ان کے پاس تو تاہم وہاں ہے ہی نہیں، ہر چیز کو خیر سمجھتے ہیں، ہر چیز کو خیر کا باعث سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ کیا لوگ ہیں. ہاں ان کے دین نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو تو بالکل نہیں کرتے، اس کو نحوست کا باعث ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ بدعمالیاں، بدفعلیاں، گناہ کے کام کرنے سے انسان پہ نحوست آتی ہے، انسان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں. لیکن ایسا جو من جملہ پوروں کے لیے نہیں ہوتی، وہ چیز اس قوم اور اس فرد کے لیے ہوتی. تو اس بات کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. لہٰذا سفر کا آخری بود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری بڑھتی گئی، پھر آپ کی وفات ہوگی ربیع الاول کے اندر. یہ سب بے بنیاد ہے، اس کی سیرت میں کوئی بنیاد اور اصل نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخی بنیاد اور اصل نہیں. اور اگر بیمار ہوئے بھی تھے مان لیا جائے تو کیا کسی کا بیمار ہونا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اس دن یہ سارے امت کے لیے منحوس کیسا ہوگا؟ مجھے بتائیے. اگر کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونے سے سفر کا آخری بود منحوس ہے تو میں کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا وہ سب سے منحوس دن ہونا چاہیے. جب بیمار ہونے سے نحوست آ گئی تو انتقال ہو گیا، اس دن تو آپ خوشیاں مناتے. ربیع الاول کو کیا نہیں ہو رہا؟ ڈھول تاشے، کھانے پینے، میلے ٹھیلے، سب کچھ ہو رہا. ربیع الاول کا جلوس نکل رہا ہے نا، 12 ربیع الاول کا جلوس. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر صرف بدھ کو بیماری آنے سے یہ ہے تو وفات جس دن ہوئی کتنا منحوس ہو گیا ہے نا. نہیں میرے بھائی، کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا. نہیں اللہ رب العزت نے قوم عاد کے بارے میں کہا نا، ان کو 7 دن 8 دنوں کا اور 7 راتوں کا عذاب آیا اور وہ دن ان کے لیے منحوس تھے، اس لیے لہٰذا منحوس دن ہوتے ہیں. تو قوم عاد پر 8 روز عذاب آیا تو پورے دن منحوس ہو گئے. پھر تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، مطلب وہ 8 دن تھا نا، 8 days. تو کوئی دن ہی نہیں بچا ہفتے کا جو خیر، اب سب منحوس ہو گئے پورے دن. یہ سب اللاجیکل. وہ ان کے لیے نحوست والے دن تھے، ان کے لیے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، لیکن وہ من جملہ کسی قوم یا سماج کے لیے نہیں بلکہ اس فرد یا اس قوم کے لیے ہوتی ہے. تو لہٰذا کوئی دن اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر دن اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آتی ہے. یہ انسان کے اعمال ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ شر ملتا ہے. تو لہٰذا اب یہ عقیدہ ہم نہ رکھیں کہ یہ دن میں خیر ہے، یہ دن میں شر ہے، یہ گھڑی، یہ جانور، یہ پہل، یہ مہینہ، کوئی مہینہ منحوس اور نحوست والا نہیں ہوتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا اور کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا قُل لَن يُصِيبَنَا، کہہ دیجئے کہ نہیں پہنچتی ہم کو کوئی مصیبت الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لکھ دیا ہے. وہو مولانا، اور وہی ہمارا مولا ہے، عطا کرنے والا ہے، مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور توکل کرنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے. تو لہٰذا ہم اللہ پر توکل رکھیں، اس قسم کی بدعقیدہ نہ رکھیں جو ہماری توحید میں شرک اور کفر کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، جو اسلام کے پاک اور شفاف عقیدے کو بدنما اور داغدار کر دیتے ہیں. اور اپنے عقیدوں کو ہم پاک کریں، اسلام کے مطابق کریں. تو کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے، کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن اور کوئی گھڑی نحوست والی نہیں ہوتی، سوائے انسان کے اعمال ہیں جو اس گھڑی اور پل کو اچھا اور برا کرتے ہیں. لیکن اپنے ذات سے کوئی مہینہ یا کوئی گھڑی یا کوئی ہفتہ برا نہیں ہوتا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو مصیبت تم کو آ پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی. جو مصیبت آئی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ٹل گئی ہے اسے کوئی نہیں لا سکتا. تو پھر کون سی گھڑی، کون سی بلی، کون سا سفر کا مہینہ اور کون سی چیز پھر اچھائی بلائی لا سکتا؟ جب آپ فرما رہے جو آنی تھی وہ آنی ہے، جو چلی گئی اس کو کوئی لا نہیں سکتا. پھر بتائیے آپ اس کے بعد یہ مسلمان پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب اور غریب عقائد رکھتے ہیں. ہمیں چاہیے عقیدے کے معاملے میں بہت مضبوط ہو. سفر کے اس مہینے کو جو منحوس مانا جاتا ہے، بولنے کو تو ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہا ہے لیکن یہ کفر اور شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر اس مہینے کو منحوس مان کر ہم نے شادی نہ کی، خوشیاں نہ منائی، تو گویا ہمیں ایک توہم نے ایک اچھے عمل سے روک دیا. یہ شرک ہو گیا اور کفر ہو گیا اور شرک ہو گیا. در کے لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ہم کفر اور شرک جیسی اس لعنت والے عمل سے ہم بچائیں، اور ہر چیز میں اسلامی عقیدہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں. الحمدللہ پچھلے چند سالوں میں نے مختلف مہینوں کو کور کرنے کی کوشش کی، اور سفر کے اس مہینوں کو ملا کر 8 مہینے میرے الحمدللہ مکمل ہو گئے. تفصیلات دیکھنا ہے تو آپ نیٹ کے اوپر جو فیض سید اسپیس منتھس یا مہینے ڈالیے تو آپ کو پورے مہینوں کی ایک پلے لسٹ مل جائیں گی، جس میں رمضان اس کے فضائل ہم نے دیکھے، اسی طرح رجب اس کی حقیقت دیکھی، محرم اس کی حقیقت ہم نے دیکھی، شعبان دیکھا ہم نے، اسی طرح یہ سفر ہم نے لے لیا. تو بہرحال بہت سارے مہینے اور ربیع الاول ہم نے دیکھا. تو بہت سارے مہینے میں نے ایک کے بعد ایک سوچا تھا ایک سیریز بناؤں
کہ مختلف اسلامی مہینوں کی تفصیلات دوں، جس سے میں نے کوشش، رجب کا ہم نے تفصیلات دیکھی، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی ہم نے پچھلی بار جو ہے تفصیلات دیکھی، تو کم و بیش 8 مہینے میں کور کر چکا ہوں، اور بقیہ جو 4 مہینے بچے ہیں ان کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، تو لہٰذا بہت امکانات نہیں کہ ہم اس پہ لے پائیں، تو جو مہینوں کی تفصیلات تھی میں نے کوشش کی، اور اس میں جو بدعت اور خرافات ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھوں۔ تو سفر کے تعلق سے یہ بات یاد رکھ لیجئے، سفر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں، کوئی خاص روزے ثابت نہیں، کوئی خاص نماز ثابت نہیں، جو آپ کا معمول تھا آپ وہ کرتے تھے، اور آپ نے نہ اس مہینے کو ذرہ برابر بھی منحوس یا نحوست والا ڈکلیئر نہیں کیا۔ لہٰذا اب قیامت تک کے لیے کسی فرد یا امتی کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس مہینے کو نحوست والا ڈکلیئر کرے یا منحوس ڈکلیئر کرے، اس لیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے اعتبار سے کام کیا، کوئی نہ آگے اضافہ کیا کام میں، نہ کسی کام کو چھوڑا، اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ لہٰذا اب کوئی اگر منحوس کہے تو یہ اللہ کی شریعت میں وہ دخل دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچی اس میں اضافہ کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتہ چلا تھا یہ منحوس ہے، ہم کو بات نہیں پتہ چلا منحوس ہے، لہٰذا وہ نبی سے آگے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اللہ نے جو 12 مہینے بنائے جس میں 4 حرمت والے ہیں، یہ اپنے دل سے ان 4 حرمت والوں کے علاوہ ایک منحوس بھی ڈکلیئر کر رہا ہے، ایک غم والا بھی ڈکلیئر کر۔ اللہ نے کیا کہا؟ 4 حرمت والے ہیں، اس میں کہاں ہے کہ ایک منحوس ہے سفر، ایک غم والا ہے محرم؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، تو لہٰذا اب کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم بھی اس مہینے کو جیسا عام اعمال کرتے کیجئے، اس میں کوئی تیرا تیزی نہیں ہے، کوئی بدھ اس کا منحوس نہیں ہے، کوئی اچھے کام سے مت روکیے، کرتے جائیے جو آپ کو کرنا تھا، عام زندگی اب جیسے گزاریے، جو خیر آنا ہے اللہ کی طرف سے آ کر رہیں گا آپ کے پاس، جو شر آپ کو پہنچنا ہے اللہ کی طرف سے وہ آ کر رہیں گا آپ کے پاس، خیر کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، شر کو آپ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا اور میرا رب نہ چاہے۔ تو لہٰذا جب رب چاہیں گا جب ہوگا تو پھر کیا سفر منحوس اور کیا محرم غم کا، اور کیا کوئی دن اور گھڑی کچھ کر سکتی۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو پاک کریں تو خالص توحید پر ہم آ جائیں، ان توہام اور بدفعلیوں سے اور جس کو کہیں گے شگون اور بدشگونوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ایک سچے مسلمان کا اور جیسے اصحاب کا صحابہ کا عقیدہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین ویسا عقیدہ ہم اپنا بنائیں، اپنے بچوں کا بنائیں، تاکہ ہم جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا جو ہے توحید پرست بنائیں، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، ہم تمام کو ہر قسم کے شرک اور کفر سے ہماری حفاظت کرے، بدفعلیوں سے اور توہام سے ہماری حفاظت کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔